السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی سیرت، پارٹ نمبر 11۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا تو لوگ پریشان ہوئے۔ اس وقت کے اعتبار سے علاج کروایا گیا۔ وہ جنی نے جو انگلی رکھی تھی وہ انگلی ہٹائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا شروع کیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور نابریدہ پیدا ہوئے، یعنی کوئی گندگی نہیں تھی اور ختنہ شدہ تھے۔ عبد المطلب کو یہ دیکھ کر حضرت عباس نے جا کر کہا کہ ابا یہ بھتیجا تو ایسا پیدا ہوا ہے، دیکھو۔ تو عبد المطلب کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور یہ کہا البتہ میرے اس بیٹی کی بڑی شان ہوگی۔ چنانچہ ہوئی۔ یہ ساری تفصیل ابن سعد میں ہے اور سیرت مصطفیٰ میں بھی ہے۔ اسحاق بن عبداللہ آمنہ سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے اور پاک صاف تھے، جس میں اطہر پر کسی قسم کی آلائش اور گندگی نہ تھی۔ فاطمہ جو عثمان بن العاص کی والدہ تھی، وہ کہتی تھی کہ جیسے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے بچوں کے پیدائش کے وقت میں، حضرت آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بہت آسانی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا ابو الحارث، یہ عبد المطلب کی کنیت ہے، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آبا و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس بچے کی حمد و ثنا کرے، اس کی تعریف کرے۔ عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے قبل ایک خواب دیکھا تھا جو یہ نام رکھنے کا باعث ہوا۔ وہ خواب یہ تھا کہ عبد المطلب کی پیٹھ سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کے شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے کچھ لوگ اس کے شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو ہٹا دیتا ہے۔ عبد المطلب نے اس زمانے کے جو معبر تھے ان لوگوں کو جا کر اپنا خواب بیان کیا تو ان معبروں نے کہا کہ تمہاری نسل میں سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اسی وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عبد المطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا اور ادھر آپ کی والدہ ماجدہ کو رؤیا صالحہ کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ تم ایک نبی کی ماں ہو، اور جب اس کا نام محمد رکھنا، خواب میں کسی نے آ کر کہا کہ تمہارے پیٹ میں جو لڑکا ہے وہ نبی ہونے والا ہے، اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا نام احمد رکھنا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس اور بریدہ کی روایت میں یہ ہے کہ دونوں نام بتائے گئے کہ آمنہ تیرے پیٹ میں جو بیٹا ہے اس کا نام محمد رکھنا اور احمد رکھنا۔ بس یہ سارا کا سارا چونکہ اللہ کا ایک نظام تھا، اس وجہ سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا اور احمد بھی کہا گیا. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ. اب درود شریف پھر سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومداد کلماتک. اے اللہ ہم سب کو تیرے نبی کے طریقے پر چلنے کی عافیت سے توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد